بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ویسے بھی الحمدللہ معمول ہے دعا کا کہنے کا سب سے، ابھی پھر دوبارہ بھی دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت سے رکھے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ جو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے دل میں اترنے والی بات ہو، سبھی اترنے والی بات ہے، لیکن بہرحال جو بزرگوں نے سکھایا اللہ وہ میرے دل میں اور ہم سب کے دل میں اتار دیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات عرض کیے، اس کے بعد پھر خیبر کے علاقے میں جو جنگیں ہوئیں اس کے بارے میں کچھ عرض کیا۔ جو خیبر میں قید ہوئے ان قیدیوں میں صفیہ بھی تھی جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ یہود کے ایک رئیس حیی بن اخطب کے بیٹی اور دوسری رئیس کنانا کی بیوی تھی، وہ حضرت بیہا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آ گئیں، مگر صحابہ کی رائے یہ بنی کہ ایسے عالی نسب اور ایسی نیک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حرم کے لائق ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ قبول کر لیا اور وحی قلبی کی رضامندی سے صفیہ کو اپنے حصے میں لے لیا۔ ان کے چہرے پر تازہ مار پیٹ کے واضح نشان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں دریافت کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند ان کی گود میں آ گرا ہے۔ اپنے شوہر کنانہ کو یہ خواب سنایا تو اس نے زور کا تماچا رسید کیا اور کہا کہ تو عرب کے سردار محمد کے خواب دیکھ رہی ہے۔ کنانہ سزائے موت پا چکا تھا اور اس کی بیوہ صفیہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ ان کا خواب سچا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور عدت کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ فدق اور وادی القریٰ کی فتح، خیبر کے جنوب مشرق مدینہ سے دو تین منازل دور فدق ایک سرز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں پر بھی کامیابی ہوئی، یہودیوں کو شکست ہوئی، تمام علاقہ مسلمان کے ہاتھ میں آ گیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ خیبر کے قلعے گنوانے کے بعد فتنہ پرور یہودی، سن رہے ہیں نا شروع دن سے یہودی 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 یہودی، کس فخر سے ان کی نقل کرتے ہیں، کس فخر سے ان کی نقلیں کر کے بیٹیوں کو باہر ملکوں میں آزاد چھوڑا ہوا ہے، کس فخر سے ان کے انداز کی نقل، کپڑے، کھانا پینا، کھڑے ہو کر موتنا، کھڑے ہو کر کھانا پینا، یعنی کہ اس کو تو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، اتنی غلامی پسند ہے، جنہوں نے کتنے ظلم کیے اور ظلم کیے اور کر رہے ہیں اور آگے پتہ نہیں کیا ان کے حالات ہیں۔ خیبر کے قلعے گنوانے کے بعد فتنہ پرور یہودی میدان جنگ میں مکمل طور پر شکست کھا چکے تھے، مگر آخری داؤ کے طور پر انہوں نے ایک گھناؤنا کھیل کھیلا۔ ان کے سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت الحارث مرحب کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی اور بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ آگے پھر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہی پہلا لقمہ منہ میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لقمہ تھوک دیا۔ تاہم اس وقت تک دعوت میں شریک ایک صحابی بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نوالا حلق سے نیچے اتار چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے اس ناپاک حرکت کا سبب پوچھا تو بولی میں اپنے قوم کا انتقام لینا چاہتی تھی جس کا آپ نے یہ حال کر دیا۔ حال کس نے کیا؟ خود انہوں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ تاریخ کو دیکھیں ذرا، ایک بار تھوڑی سینکڑوں بار معاف کیا، ان کو سینکڑوں بار موقع دیے۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بچ جائیں گے اور اگر عام فاتح ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ عورت تھی، یقیناً حاضر جواب تھی، اس کی چالاکی شگ و شبے سے بالا تر تھی، مگر اس طرح جرم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذات کے لیے انتقام نہیں لیا اور اپنی ذات کے لیے انتقام لینا پسند نہیں کرتے تھے، وہ بھی ایک عورت سے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ یہ جانی دشمن سے عفو اور درگزر کا بہترین نمونہ تھا، مگر کچھ دن کے بعد بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عدل کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اس عورت کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جنہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ قانون کی بالادستی کی عمدہ مثال تھی۔ خیبر کے یہودی زراعت اور باغبانی کے ماہر تھے۔ اگرچہ ان کی جلا وطنی طے ہو چکی تھی، مگر انہوں نے اس موقع پر یہ تجویز پیش کی کہ انہیں زمینوں پر کام کرنے دیا جائے، آدھا ان کا ہوگا، آدھا مسلمانوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز میں مصلحت محسوس کی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ بیک وقت جہاد بھی کرتے، زراعت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے فارغ رکھنے کے خیال سے تجویز کو منظور کر لیا، لیکن یہ واضح فرما دیا کہ جب چاہیں گے یہ معاملہ ختم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی پیداوار سے حصہ وصول کرنے کی ذمہ داری عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی سونپ دی۔ وہ جب بھی خیبر آتے اتنی دیانت داری اور انصاف سے پیداوار تقسیم کرتے کہ یہودی کہہ اٹھتے، زمین اور آسمان ایسے ہی عدل کی وجہ سے قائم ہیں۔ یہود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک یہیں آباد رہے، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی جزیرۃ العرب میں 2 دن باقی نہ رہنے دیے جائیں اور یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دیا جائے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر اور گرد و نواح سے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر کے شام بھیج دیا اور انہیں متبادل زمینیں فراہم کر دیں۔ بڑی تفصیل طلب ہے آج کل کے حالات سے بھی، لیکن زبان نہ کھولیں گے کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالنا ہے نا، بس آگے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تھے کہ حبشہ کے مہاجرین جو 13-14 سال سے بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں آپ کی خدمت میں آن پہنچے۔ انہیں نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 بڑی کشتیوں میں پورے انتظام اور اہتمام کے ساتھ واپس روانہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے مہاجرین کی آمد سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا، میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ نئے مہمانوں کو خیبر سے ملنے والے زرعی رقبوں میں شریک کر لیں تاکہ ان کی آباد کاری ہو اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ تمام مسلمانوں نے اسے خوشی سے منظور کر لیا۔ حبشہ کے مہاجرین کے ساتھ یمن کے 53 مسلمان بھی آپ کی خدمت میں پہنچے، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 بھائی ابو بردہ اور ابو رحم بھی تھے۔ یہ لوگ کئی برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا شہرا سن کر یمن سے کشتی میں بیٹھ کر مدینے کے لیے نکلے تھے، مگر طوفان نے انہیں حبشہ کے ساحل پر جا پھینکا۔ وہاں انہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مہاجرین حبشہ مل گئے، یہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگے۔ اب یہ انہی کے ہم رکاب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی خیبر کے اموال سے حصہ عنایت فرمایا۔ اشعری قوم کے یہ لوگ مسجد نبوی میں قرآن مجید بڑے شوق سے سیکھا اور پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ان کی دلاویز قرآن سن کر فرمایا کرتے تھے، میں اپنے اشعری دوستوں کو ان کی تلاوت کے انداز سے پہچان لیتا ہوں۔ فتح خیبر کے موقع پر ڈیش بھی فل ان دا بلینکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ایمان لے آئے۔ ایمان لا چکے تھے، پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ جس کو پتا ہو وہ نہ بتائے، جس کو نہیں پتا ہو وہ بتائے کون تھے۔ وہ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تعلق یمن کے قبیلے دوس سے تھا۔ مسلمان ہو کر قبیلے کے 80 گھرانوں کے ساتھ یمن سے نکلے۔ راستے میں بے خود ہو کر یہ شعر پڑھتے رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے یہ رات کتنی طویل اور پر مشقت ہے، مگر جیسی بھی ہو اس نے کفریہ ریاست سے نجات دلا دی ہے۔ یہ درویش خدا مست اس وقت مدینہ شریف پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے جہاد میں مشغول تھے۔ یہ بھی پیچھے روانہ ہو گئے اور آخر وہیں بارگاہ اقدس میں حاضری نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کیا دوست کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور حیرت سے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔
اس کے بعد اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھی مختصر واقعہ اگر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق دے کل سناؤں تو پتہ نہیں ایمان کہاں پہنچ جائے گا. حضرت والا سے سنا کہ اتنا فدا ہوئے بس ایک ہی کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سنیں اور پہنچائیں اور یاد کریں اور خدمت میں رہیں. یہاں تک کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا, یہاں تک کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے پاس پہنچ گئے. ان کے گردن پر پیر رکھا جاتا تھا, بیماری کوئی وجہ اس کی وجہ سے, وہ فرماتے تھے میرا انتقال نہیں ہوا, میری بھوک سے یہ حال ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پر چوکھٹ مبارک پر رہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی سے اس طرح وابستہ ہوئے کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سننے, یاد کرنے اور دہرانے میں گزار دی. انہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں احادیث کا سب سے بڑا حافظ مانا جاتا تھا. انہی یمنی مسلمانوں میں دوس کے رئیس طفیل بن عمر جن کا واقعہ سنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دوس کے تمام مسلمانوں کو خیبر کے اموال میں سے حصہ عطا فرمایا. صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے بعد عربوں کی صدیوں قدیم لامرکزیت کا تقریباً خاتمہ ہو گیا تھا. اب عرب میں مسلمان واحد بڑی طاقت تھے. قریش کی ساکھ بہت گر گئی تھی اور ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کو مغلوب کر سکتے. جنوب اور جنوب مغرب کی سمت مکہ اور قریش کے حلیف قبائل کے علاقے میں اسلامی دستوں کی نقل و حرکت تقریباً ختم ہو گئی تھی. صلح حدیبیہ کے شرائط کے تحت یہ تمام علاقہ محفوظ اور مامون تھا. دیکھا جائے تو ریاست مدینہ سے ابتدائی زمانے میں علاقائی حدود سے بڑھ کر ایک ابھرتی ہوئی بین الاقوامی طاقت سمجھی جانے لگی تھی, جو بلا شبہ مسلمانوں کے 20 سالہ طویل اور کٹھن جدوجہد کا مبارک ثمرہ تھی. اب اس میں کیا آدمی بتائے کہ کیا مجاہدے, کیا پریشانیاں, کیا مسائل آئے. ریاست مدینہ کو جو ہی قریش سے ذرا فرصت ملی, اس کے رگوں میں مچلتی توانائیوں نے نیا مواد تلاش کر لیا اور اس کی عسکری کارروائیوں کا رخ شمال کی جانب ہو گیا. خیبر, فدق اور وادی القرا کے فتوحات اس عظیم تغیر کا پہلا مرحلہ تھی, جبکہ اس کا دوسرا مرحلہ جنگ موتا اور غزوہ تبوک تھے, جہاں سے عظیم سلطنت روم کا زوال شروع ہوا. تاہم ابھی عرب میں چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں موجود تھیں. ایسی ریاستیں ہر بڑی مملکت کے قیام میں رکاوٹ بنتی ہیں, مگر مسلمان یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ ملا لیں اور انکار کرنے والوں کو مغلوب کر لیں. چنانچہ ان بدوی قبائل کے جو کسی معاہدے کے پابند نہ تھے, مسلمانوں کے خلاف سخت عزائم رکھتے تھے اور ریاست مدینہ کی تعدیبی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا انہیں. میں نے مفتی زاہد صاحب سے کہا تھا کہ صلح حدیبیہ میں جو احرام نہیں کھولے تھے کچھ دیر کے لیے, اور ابھی مفتی زاہد صاحب سے بھی میں نے کچھ باتیں کی آج. میں نے کہا یہ باتیں جو ہیں وہ میں نے بیان نہیں کی ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل اچھا کیا, کیونکہ یہ تو باتیں سمجھنے کے لیے پہلے 50 باتیں تو اور سیکھنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے حضرت کا یہی طریقہ تھا کہ ایسی بات نہ کرو کہ عوام پریشان ہو جائے. تو یہ مجھے اس واقعے کی تحقیق بھی نہیں تھی, سنا تو تھا پہلے لیکن واقعے کی تحقیق نہیں تھی. دوسرا پھر ڈر لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی مطلب کیا نہ ہو جائے. یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم کی کتاب ہے اسلام اور ہماری زندگی, جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 82. فرمایا بڑے چھوٹے کی بات نہیں, ضابطے کے بڑے کی بات کر رہا ہوں. کبھی چھوٹوں کا تقویٰ زیادہ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹے کی فضیلت زیادہ ہو سکتی ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ضابطے کے بڑے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ضابطے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بڑا بنایا ہے, جیسے بیٹے کے لیے باپ, شاگرد کے لیے استاد, مرید کے لیے شیخ, چھوٹے بھائی کے لیے بڑا بھائی, یہ ضابطے کے بڑے ہیں. جب تک یہ زندہ ہو ان سے مشورے کرتے رہو. شوہر جیسے ہے ضابطے کا بڑا ہے, اصل بڑا یہ آداب معاشرت میں ملفوظ لکھا ہوا ہے. پھر حضرت مجدد نے فرمایا جب ضابطے کے بڑے موجود نہ رہیں تو اپنے برابر کے لوگوں سے مشورہ کرو, اور جب اپنے برابر کے لوگ بھی موجود نہ رہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو. اور یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے, وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ. اب ظاہر ہے کہ آپ سے درجے میں تو کوئی دوسرا شخص تو بڑا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کریں. اس کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے کہ بڑے کو بھی اپنے آپ کو مشورے سے بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے,
چاہے چھوٹوں سے مشورہ کرنا پڑے، لیکن پھر بھی مشورہ کرے. مشورے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، لہذا مشورہ لیتے وقت یہ نہ دیکھو کہ جس سے مشورہ لے رہا ہوں یہ بڑا ہے یا چھوٹا. فرمایا کہ یہ بڑا چھوٹا ضابطے کا یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. واقعی بڑا کو اللہ کو پتا ہے، ضابطے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بھی ایسا مشورہ دے دیتا ہے کہ بڑے کے ذہن میں وہ بات نہیں آتی. پیارے شیخ فرمائیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں، حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ اکڑ جو ہے نا، تکبر، یہ جھکنے نہیں دیتا ہے. کیوں مشورہ کروں، مجھے سب آتا ہے. یا شیخ بھی بن گئے تو اب تو کسی سے پوچھنا ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے. دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف تشریف لے گئے تو مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا، اور جب مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو عمرہ کرنا چاہتے تھے، احرام بھی باندھ لیے تھے. جب کفار مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو غصہ آ گیا کہ یہ لوگ عمرے کی عبادت ادا کرنے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. پھر وہ جو مذاکرات ہوئے، صلح ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ اب مدینہ شریف واپس چلے جائیں، ہم لوگ اس طرح عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال اس عمرے کی قضا کریں گے. اب بظاہر کفار قریش کا یہ مطالبہ بالکل غلط تھا، کیونکہ یہ حضرات حرم کے دروازے تک پہنچے ہوئے ہیں، پھر بھی ان سے کہا جا رہا ہے یہاں سے واپس چلے جاؤ آئندہ سال. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اس وقت ان کی یہ شرائط مان لی جائیں، اگرچہ مسلمان کے لیے وہ دبی ہوئی شرائط ہیں، چنانچہ مسلمانوں نے مان لیا. اس مان لینے میں بہت سی حکمتیں تھیں. چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ حالت احرام میں تھے، اس لیے یہاں سے شریعت کا یہ مسئلہ سامنے آیا کہ جب کوئی احرام باندھ کر آئے اور پھر اس کے لیے عمرہ کرنا ممکن نہ رہے اور کوئی دشمن روک دے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور کس طرح احرام کھولنا چاہیے. چند دن پہلے ہی عرض کیا تھا، 2 دن پہلے شاید، کہ یہ ان باتیں جو ہو رہی ہیں 7ویں ہجری تک ہم پہنچے ہوئے ہیں کل، تو 7ویں ہجری تک جو مکی صورتیں اور مدنی صورتیں تھیں وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں 1% بھی نہیں لکھا ہوا یہاں جو میں نے بیان کیا ہو اب تک. 2% آپ سمجھ لیں. باقی کس وقت کس طرح یہ وحی آئی، کیا موقع تھا، نزول کیا وقت کیا تھا، کس طرح تھا، یہ تو تفصیل کوئی بھی نہیں آئی. اب سنیے آپ کس طرح احرام کھولنا چاہیے. اس وقت قرآن کریم کے ذریعے یہ حکم نازل ہوا کہ اگر یہ صورت پیش آئے تو ایک جانور قربان کرنے کے لیے حرم بھیج دو. جس وقت وہ جانور حرم میں ذبح ہو جائے اس وقت اپنے سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا سب اپنے اپنے جانور بھیج دیں اور جانور ذبح ہو جانے کے بعد احرام کھول دیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جانور بھیج دیے، ان کی قربانی ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر منڈوا دو اور احرام کھول دو تاکہ ہم لوگ مدینہ شریف واپس چلیں. لیکن صحابہ میں سے ایک بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا. شاید پوری سیرت طیبہ کے دور میں یہ ایک واقعہ ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کسی کام کا حکم دیا ہو اور صحابہ آگے نہ بڑھیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طبیعت میں یہ جوشیلے جذبات تھے کہ اگر ہم چاہیں تو قریش مکہ کو مزہ چکھا دیں اور ان پر حملہ کر کے زبردستی عمرہ کر لیں. اس قسم کے جذبات کی وجہ سے آپ کا حکم ماننے کے لیے اور احرام کھولنے اور سر منڈوانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. اب میں اتنا ہی بتاتا تو بہت نقصان ہو جاتا، پتا تو تھا، لیکن آگے دیکھیں کیا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا سر منڈوا کر احرام کھول لیں، لیکن پھر بھی کوئی اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھا. وہ صحابہ ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے جو ایلچی آیا تھا اس نے واپس جا کر لوگوں کو بتایا کہ میں نے صحابہ کا عجیب منظر دیکھا. وہ یہ کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کا پانی ابھی زمین پر نہیں گرتا تھا، اس سے پہلے ہی صحابہ اس کو لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے تھے، اور آپ کا تھوک مبارک زمین پر نہیں گرتا تھا بلکہ صحابہ آگے بڑھ کر اس کو اپنے جسم پر مل لیتے. ایسے فداکار صحابہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان سے احرام کھولنے کے لیے فرما رہے ہیں لیکن احرام نہیں کھل رہے. اس کے بعد آپ اب یہ ہے آگے پھر بھائی ٹیک نہیں لگاؤ، سو نہیں جا کر وہاں کھڑے رہو.
جب پتہ ہے باتوں کا خامخواہ بیان کے بیچ میں مشکل ڈالتے ہیں. قدر ہی نہ ہو تو پھر کیا کر سکتا ہے آدمی؟ نہ کوئی اوور ٹائم آج کل، نہ کوئی دیر سے آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سونے کا وقت لکھ کر دے آدمی. اب اتنا ضروری مضمون آ رہا ہے کہ دل تڑپ رہا ہے، آپ سو رہے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے. ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں. آپ نے جا کر ان سے فرمایا کہ آج میں نے عجیب معاملہ دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ایک اشارے پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج میں نے 2 مرتبہ احرام کھولنے کے لیے کہا، لیکن کوئی بھی احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوا. گویا آپ نے اس بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ سے چھوٹی ہیں، ان کو آپ سے کیا نسبت، لیکن چونکہ مشورے کا حکم ہے اس لیے ان سے مشورہ کیا. بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جذبات اور جوش کے عالم میں مغلوب ہیں، اس لیے آپ ان کے اس طرز عمل کا خیال مت کیجیے، کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور بار بار ان کو کہنے کی ضرورت نہیں. البتہ آپ ایک کام کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ آپ باہر تشریف لے جائیں اور خود اپنا سر منڈوا کر اپنا احرام کھول دیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. آج اولاد باپ سے مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں، شیخ بنا لیا، شیخ سے مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر سے مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں. بہت دل چاہ رہا ہے اسلامی شادی میں سے جو آج رسومات کے بارے میں چند چیزیں حضرت مجدد کی جمع کی ہیں وہ عرض کر لوں، لیکن اس پر دل پر بات پر یہ زیادہ چیز غالب ہے. اتنی نصیحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یاد ہوگا غزوہ احد کے موقع پر بھی مشورے کیے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ساتھ لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر معائنہ فرمایا، نقشے بنائے، اور آج ہم امتی ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم مشورہ ہی نہیں کرتے. اور یہاں اللہ کے سب سے لاڈلے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر پہلے وہی آئی ہے کہ آپ قربانی کر کے جانور ذبح کر کے احرام کھول دیں، اور تھوڑی دیر کے بعد خاموشی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم نے بہت اچھا مشورہ دیا. چنانچہ آپ خیمے سے باہر تشریف لے گئے اور ایک صحابی کو بلا کر خود حلق یعنی سر منوانا شروع کیا. بس آپ کے حلق کرانے کی دیر تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کے سر کا حلق کرنا شروع کر دیے اور احرام کھولنا شروع کر دیا، اور یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تو ہم آپ سے زیادہ غیرت والے کون ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ مشورہ حضرت ام سلمہ نے دیا رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ انہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ عاقلات میں سے تھیں، یعنی ان خواتین میں سے تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم اور فراست کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، اور یہ مشورہ ان کے اعلیٰ فہم کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نفسیات سمجھتی تھیں. یہ اس پر حضرت والا کی بات یاد آ رہی ہے کہ فرمایا شیخ جو ہے وہ ماہر نفسیات ہونا چاہیے. ماہر نفسیات وہ نہیں جہاں علاج کیے جاتے ہیں ڈاکٹری. اس وقت کا کیا مشورہ؟ جب یہ حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں گے تو پھر ان سے نہیں رہا جائے گا، بلکہ فوراً آپ کی اتباع میں وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. بہرحال آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سے چھوٹے سے مشورہ کیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں وہ بات آ گئی جو ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہ آئی تھی. بہرحال اس واقعے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹے سے مشورہ کرنا بھی شریعت کا تقاضا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹے کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جو بڑوں کے دل میں نہیں آتی. نہ جانے کتنے مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا، لہذا چھوٹے سے مشورہ کرتے ہوئے عار اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. حدیبیہ کے اس موقع سے ایک دوسرا بڑا عظیم و شان سبق بھی ملتا ہے، وہ یہ کہ اپنے جذبات کی تسکین کا نام دین نہیں ہے. اپنے جذبات کی تسکین کا نام دین نہیں ہے، اپنے جوش کو ٹھنڈا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی اتباع، خواہ جذبات کچھ بھی ہوں، مگر اس وقت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا جو مطالبہ ہے وہ کرو، یہی دین ہے. اب دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضوان علیہ اجمعین کے جذبات تو یہ تھے کہ کفار سے مقابلہ ہو جائے
اور ہم بزدلی میں مبتلا ہو کر ان کی دبی ہوئی شرائط کو کیوں مانیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمل دیکھا تو سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، وہ یہ کہ لیڈر اور قائد وہ ہوتا ہے جو عوام کو جس طرح جوش دلا کر چڑھائے اسی طرح ان کے جوش اتار بھی سکے۔ یہ نہیں کہ بانس پر چڑھا تو دیا لیکن جب اتارنے کا وقت آیا تو خود بے قابو ہو گئے، عوام کے اندر جوش و خروش پیدا کر دیا اور اس کے نتیجے میں لوگ قابو سے باہر ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر قائد عوام کے پیچھے چلتا ہے اور عوام جو کہتی ہے وہی کرتا ہے، حالانکہ قائد کا کام تو رہنمائی کرنا ہے۔ اگر لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ان کی رہنمائی کرے، لہذا قائد وہ ہے جو عوام کو جوش دلا کر چڑھائے تو اتار بھی سکے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ جہاد پیدا فرما دیا تھا، لیکن یہ جذبہ ایسا تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس وقت اطاعت شروع ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو پھر سب سے بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو کہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ فصاحت اور بلاغت کے بڑے پیمانے پر ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر و اوصاف کیا کرتے اور میں امید ہوا کہ ان اوصاف میں سے کچھ میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں اپنے ذہن میں جما لوں۔ بس انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، بالکل میانہ قد آدمی سے تو قامت میں قدرے نکلے ہوئے اور دراز قد سے قامت میں کم، سر مبارک اعتدال، منہ سر سیدھے قدرے بلدار، اگر سر کے بالوں کو جمع کرتے وقت میں اتفاقاً از خود مانگ نکل آتی تو مانگ نکلی رہنے دیتے ورنہ نہیں، یعنی ابتدائی اسلام میں ایسا معمول تھا، بعد میں مانگ بھی نکالتے تھے۔ آپ کے بال مبارک کان کی لو سے بھی کبھی تجاوز کر جاتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بال بڑھائے ہوئے ہوتے۔ آپ کا رنگ مبارک چمکدار تھا، پیشانی فراخ تھی، ابرو خمدار، بالوں سے پر تھی اور باہم پیوستہ نہ تھی، ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی کہ وہ غصے میں ابھر جاتی۔ ناک مبارک جو ہے بلند تھی، بینی مبارک پر ایک نور نمایاں تھا کہ جو شخص تامل نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراز بینی سمجھے۔ ڈش مبارک بھری ہوئی تھی، آنکھوں کا گول سیاہ حصہ خوب سیاہ تھی، آنکھ کا جو کالا حصہ ہے وہ۔ دندان مبارک باریک باریک آبدار تھے اور ان میں ذرا ذرا ریخیں تھیں، سینے سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا، گردن مبارک ایسی خوبصورت تھی جیسے کہ خوبصورت تصویر میں تراشی جاتی ہے، اس سے وہ بھی کیا تشبیہ ہے، صفائی میں چاندی جیسی تھی، بدن جسامت میں معتدل اور پر گوشت اور کسا ہوا تھا، شکم اور سینہ مبارک ہموار تھا، سینہ قدرے ابھرا ہوا تھا، آپ کے شانوں کے درمیان اوروں سے زائد فاصلہ تھا، جوڑ پور کی ہڈیاں کلاں تھیں، کپڑے جب اتارنے کے وقت آپ کا بدن روشن تھا، سینہ اور ناف کے درمیان لکیر کی طرح بالوں کی ایک متصل دھاری چلی جاتی تھی۔ دونوں بازو اور شانوں سینے کی بالائی حصے پر مناسب مقدار سے بال تھے، کلائیاں دراز تھی، ہتھیلی فراخ تھی، کفین دونوں ہاتھ اور قدمین پر گوشت تھے، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں لمبی تھیں، یا راوی نے بلند کہا ہے، اس کا بھی وہی حاصل ہے۔ اعصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک برابر تھے، آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے، چلنے میں زمین کو نہ لگتے، قدم مبارک ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی اوپر سے ڈھلک جاتا اور چکنے ہونے سے پانی ان کو ذرا نہ لگتا تھا، جب چلنے کے لیے پاؤں اٹھاتے تو قوت سے پاؤں اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے کہ آگے کو جھک پڑتا اور تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، چلنے میں ایسا معلوم ہوتا گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں، جب کسی کروٹ کی طرف کوئی چیز دیکھنا چاہتے تو پوری بھر کر دیکھتے تھے، یعنی کن اکھیوں سے دیکھنے کی عادت نہیں تھی، نگاہ نیچی رکھتے، آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف آپ کی نگاہ زیادہ رکھتی، عموماً عادت آپ کی گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، مطلب غایت حیا سے پورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کر نہ دیکھتے، اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر دیتے، جس سے ملتے خود ابتدا میں سلام فرماتے۔ پھر میں نے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے متعلق مجھ سے کچھ بیان کیجیے۔
آپس میں پھر یہی باتیں چلا کرتی تھی تابعین میں بھی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے غم میں اور ہمیشہ امور آخرت کی سوچ میں رہتے. کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں ہوتا تھا اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے. آپ کا سکوت طویل ہوتا تھا. کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کے فرماتے، یعنی گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی، ایک ایک جملہ الگ الگ ہوتا. کلام جامع فرماتے جس کے الفاظ مختصر ہوں مگر پر مغز ہوں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم حق اور باطل میں فیصلہ فرماتے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نرم مزاج تھے، نہ مزاج میں سختی نہ مخاطب کی اہانت فرماتے. نعمت اگر قلیل بھی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فرماتے. کسی نعمت کی مذمت نہ فرماتے مگر کھانے کی چیز کی مذمت اور مداح دونوں نہ فرماتے. مذمت تو اس لیے نہ فرماتے کہ وہ نعمت ہے، اور مداح زیادہ اس لیے نہ فرماتے تھے اکثر اس کا سبب حرص اور طلب لذت ہوتی ہے. جب امر حق کی کوئی شخص ذرا مخالفت کرتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لگ سکتا تھا جب تک اس کے حق کو غالب نہ کر لیتے اور اپنے نفس کے لیے غضبناک نہ ہوتے اور نہ نفس کے لیے انتقام لیتے. اور گفتگو کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے، اور جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو لوٹتے، اور جب آپ بات کرتے تو اس وقت یعنی داہنے انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی سے متصل کرتے، یعنی اس پر مارتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے. جب خوش ہوتے تو نظریں نیچی کر لیتے حیا کی وجہ سے. اکثر ہنسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم ہوتا، اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے بارش کے اولیں. یہ نشر الطیب میں ہے اولیاء مبارک، 3-4 جگہ کا ہے جو میں نے پڑھ لیا. اے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. اے براہیمیو ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا سب، اے براہیمیو ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، دودھ مانے قریشی کے در سمین، دودھ مانے قریشی کے در سمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین. بد میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی،
بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگی، کیا عرب کیا جم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاءاللہ۔ سدرۃ المنتہا گزر میں تیری، قاب قوسین گردے سفر میں تیری، سدرۃ المنتہا گزر میں تیری، قاب قوسین گردے سفر میں تیری، تو ہے حق کے قرین، حق ہے تیرے قرین، تو ہے حق کے قرین، حق ہے تیرے قرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین۔ کہہ کشادو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں ہنسی رات معراج کی، کہہ کشادو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں ہنسی رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبین، لیلۃ القدر تیری منور جبین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں،
مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہے یہ صدیق فاروق عثمانی، چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہے یہ صدیق فاروق عثمانی، شاہد عدل یہ تیرے جانشین، شاہد عدل یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اے سراپا نفیساً رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہے یہ صدیق فاروق عثمانی، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہے یہ صدیق فاروق عثمانی، شاہد عدل یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اے سراپا نفیساً فسے دو جہاں، سرور دل برا دل برے عاشقاں، اے سراپا نفیساً فسے دو جہاں، سرور دل برا دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان عظیم، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان عظیم، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اللہ تعالیٰ سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے،